حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال دین کی خدمت کی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ فقہ کی درس لوگوں کو دیتے تھے، لوگوں کو مسئلہ و مسائل سکھاتے تھے، لوگوں کو مسئلہ و مسائل بتاتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ پھر آپ کچھ وقت آرام فرماتے اور پھر مدرسے میں آ کر بچوں کو تعلیم دیتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابوں کا مطالعہ کر لیں، یہ کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے پہ گیا ہو۔ کسی بندے نے یہی نہیں کہا کہ ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے پہ گئے، ان کی بارگاہ میں گئے۔ سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے میں گئے۔ مدرسوں میں سبق تقسیم کی جاتی ہے جب سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر آپ مدرسوں کا مشاہدہ کریں تو آپ کو یہ چیزیں معلوم ہو جائیں گے کہ مدرسے کے نصاب تقسیم کیے جاتے ہیں۔ کوئی فقہ پڑھائے گا، کوئی حدیث پاک پڑھائیں گے، کوئی منطق پڑھائیں گے، کوئی نحو صرف پڑھائیں گے، کوئی بچوں کو تاریخی کتاب پڑھائیں گے، کوئی بچوں کو بلاغت پڑھائیں گے۔ یہ ہر ایک مدرسے کا اپنا اپنا نصاب ہوتا ہے اور یہی نصاب تمام استادوں کو تقسیم کی جاتی ہے۔ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ناظم تعلیمات تھے تو انہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ کو کون کون سی کتابیں پڑھانی ہیں، آپ کون کون سی پیریڈ لینا پسند کریں گے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نصابیں رہنے دو، پیریڈ رہنے دو، جتنے لائق بچے ہیں وہ تمام بچے آپ لوگ رکھ لیں اور جتنے نالائق بچے ہیں وہ مجھے دے دیں، میں جانوں اور وہ میرے نالائق جانے، جتنے نالائق ہیں وہ سارے میرے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نالائق بچے دے دیے گئے۔ کن ذہن، نالائق اسے کہتے ہیں جن کے ذہن کمزور ہوتے ہیں، جن کو کتابیں پڑھنے اور سمجھنے میں دشواریاں ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ تاخیر سے ان کو کتابیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور مدرسوں کا مشاہدہ کیا جائے تو آج بھی مدرسے میں بہت سارے طالب علم ایسے مل جاتے ہیں جو کن ذہن ہوتے ہیں، کم ذہن ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب بچوں کے ذہن کو تیز عطا فرمائے، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو اسباق پڑھایا کرتے ہیں، ان لوگوں پر محنت کیا کرتے ہیں، ان بچوں کو تعلیم دیا کرتے ہیں۔ تو آپ کا یہ معمول رہا کہ فجر کے بعد آپ فقہ کا درس بچوں کو دیتے ہیں، پھر 10 بجے مدرسے کی کلاس، ظہر کے بعد حدیث پاک کا درس فرماتے ہیں، مغرب کے بعد تفسیر بیان فرماتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب، یعنی ہر ہفتے آپ 3 جلسوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے وعظ و نصیحت کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں۔ اور آپ یہ سارے کام کر کے نا، جب تمام آپ کے چاہنے والے، آپ کے شاگرد اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے مسکن میں چلے جاتے ہیں، تو آپ وضو فرماتے ہیں اور مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور 40 سال بیت گئے اور آپ 40 سال تک اللہ رب العزت کی اسی طرح نماز عشاء سے لے کے نماز فجر تک عبادت کرتے رہتے ہیں۔ مسلسل 40 سال تک آپ اسی طرح عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا اعجاز سے نوازا۔ آپ نے کتابیں لکھی، ڈیوٹی کی، کوشش کی، محنت کی، ہمہ وقت آپ دین کی خدمت میں لگے رہتے، وعظ و نصیحت میں لگے رہتے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے اچھے سے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، جنہوں نے مسجد اقصی کو فتح کیا تھا اور مسلمانوں کے ہاتھ پر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی اور ان کے تمام فوج سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نہیں کی، لیکن تعلیم آپ کے مدرسے میں حاصل کی۔
صلاح الدین ایوبی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے کا طالب علم تھا۔ ہر انسان چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، اگر اسے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے کا طریقہ سیکھنا ہو کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کس طرح کرنی چاہیے، اولیاء صالحین سے محبت کس طرح کرنی چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ مدرسے کا چکر لگائے، اور مدرسے میں جو علماء کرام، فقہاء اعظام، مفتیان کرام جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ دنیاوی باتوں کو بچوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ایک بات آپ مشاہدہ کریں گے اپنے معاشرے میں کہ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعائیں کر دیں۔ آخر کیوں لوگ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعائیں کر دیں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مثال کے ذریعے آپ اس بات کو سمجھیں کہ کچھ لوگ آپس میں دوست ہوں اور ان میں سے کوئی دوسری کنٹری چلا جائے یا دوسری جگہ چلا جائے، اور کچھ دوست آپس میں رہیں، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، کھانا پینا ہو، یعنی ہمہ وقت ان کا ایک دوسرے کے ساتھ گزرتا ہو، اور وہ دوست جو دوسری کنٹری چلے جائیں، کوئی دوسری مقام پہ چلے جائیں، پھر لوگ کہتے ہیں جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، جو قریب ہیں، ان کی باتیں وہ زیادہ سن رہے ہیں، اور میں دوسری کنٹری سے آیا ہوں، دوسری جگہ سے آیا ہوں، تو یہ مجھ سے اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے پہلے بات کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ اپنے دوست کے قریب ہوتا ہے، اس کی باتیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور جب کوئی دور چلا جاتا ہے، نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ان سے ہماری تعلقات زیادہ قائم نہیں رہتے ہیں، تو ان کی باتیں بھی ہمیں کم یاد رہتی ہے اور ہمارا رشتہ بھی ان سے کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کے یہ مزاج ہوتے ہیں، ایک بندہ سارا دن دنیا داری کرے، دنیا کے کاموں میں مشغول رہے، اپنے اشیاؤں کو بیچے، خرید و فروخت کرے، اور ایک بندہ جو اللہ رب العزت کی عبادت میں دن رات لگا ہوا رہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہمہ وقت کوشش کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ہمہ وقت گناہوں سے بچتے رہے، اور اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شمار ہونے کی کوشش کرے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، چاہے اپنے مال کے ذریعے ہو، چاہے اپنے صدقات و خیرات کے ذریعے ہو، وہ عوام کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کو راضی بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو ہم سے زیادہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ ہمارے وقت تو دن رات عبادتیں کم، اپنے تجارت میں زیادہ وقت گزار دیتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ کرنے میں زیادہ وقت گزار دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں وقت زیادہ گزار دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت کو راضی کر کے اٹھتے ہیں، وہ رات کو سوتے ہیں تو اللہ رب العزت کو راضی کر کے سوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کر دیں، جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ کچھ میرے خاص ہیں، کچھ تیرے خاص ہیں، تو اسی طرح کچھ اللہ رب العزت کے بھی خاص ہیں۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کر دوں تاکہ میری دلیلیں مضبوط ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، میں نے کچھ بندوں کو اپنے رحمت سے اپنے لیے خاص بنا لیا۔ تو کچھ بندے ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے خاص، جو دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، لیکن دینے والا تو اللہ رب العزت ہے۔ لیکن بس اللہ کے ولی دعائیں کر دیتے ہیں
تو اللہ رب العزت اللہ کے ولی کی دعاؤں کی برکت سے نواز دیتا ہے۔ حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کے کہنے لگا کہ کیا اللہ کا ولی بیٹا دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا اللہ کا ولی اللہ سے ملا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور وہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ضرور اللہ سے ملا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اللہ رب العزت سے ملا دے بیٹا اور اولاد تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اولاد دیتا کون ہے؟ اولاد اللہ رب العزت ہی دیتا ہے۔ دعا کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کے ولی دعائیں کرتے ہیں، اور دیتا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے عبد القادر، میری 6 بیٹیاں ہیں، میرے شوہر اور میرے سسرال والے کہتے ہیں کہ اگر 7ویں بیٹی ہو گئی تو میں طلاق دے دوں گا، میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت بندوں کو پیسوں سے نواز دیتا ہے تو شریعت کو کم اپنے دماغ کو زیادہ چلاتے ہیں، اپنے عقل کے گھوڑے چلا چلا کے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان سے بچائے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا طریقہ، تعلیم سے انسان کی جہالت نہیں جاتی۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے شوہر کو ہی بلایا اور اس کے سسرال والوں کو ہی بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے، اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے، جس کو چاہے بیٹا عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے، اور جو نہیں مانتے تو پھر وہ غوث اعظم کی بھی نہیں مانتے۔ تو سسرال والے نے کہا نہیں جی، اگر 7ویں بیٹی آ گئی تو میں نکاح کروں گا، میں اس کو چھوڑ دوں گا، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ وہ لوگ گھر واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں وہ عورت اور ان کے والد، ان کی والدہ آئیں، اور وہ لوگ عرض کرنے لگے، اے عبد القادر، اے سرکار غوث اعظم، مہربانی فرمائیں، ہم لوگوں پر کرم فرمائیں، ہماری اس بیٹی پر رحم فرمائیں کہ اگر اس کے شوہر اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا کیا ہوگا، یہ کہاں جائے گی بیچاری۔ اللہ رب العزت کے ولیوں کے پاس ایک قوت ہوتی ہے جس کا نام مسلح ہے۔ مسلح بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء سلاح مومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کو دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ دعا۔ مومن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت عرش کے دروازے مومنوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی بچھا لیا اور آپ رو پڑے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے، اے رب کریم، اس خاتون کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی تھی کہ عبد القادر کی بارگاہ میں جا، عبد القادر کے پاس جا۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری پیش کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں پیش کریں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے رب کریم، اس خاتون کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی تھی کہ عبد القادر کی بارگاہ میں جا۔ اے رب کریم، اگر تو نے نہیں ڈالی تھی تو عبد القادر کو رسوا کرے گا، اور تو نے جب بھیجا ہے کہ عبد القادر کے پاس جا تو تو مجھے رسوا کرے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو آپ بچی کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو آپ فرمانے لگے کہ تم جاؤ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں 6 بیٹیاں عطا کی ہے تو اللہ رب العزت تمہیں 7 بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو وہ خاتون فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر فضل فرمایا، مجھ پر کرم فرمایا، تو مجھ کو 7 بیٹے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو حقیقت بات ہے کہ جو اللہ رب العزت کی باتیں مانتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے، جب وہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے، میرے رب کا کرم ہے اپنے خاص نیک بندوں پر۔ اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، یہ بہت سادی سی بات ہے۔
ایک بغداد کا سوداگر تھا، وہ بہت بڑا مالدار تھا، پورے بغداد میں اس کے پیسے اور اس کی دولت کی شہرت تھی۔ تو ایک دن اس نے اپنے علاقے کے سارے علماء کرام، سارے مشائخ اعظام کی دعوت اپنے گھر پہ فرمائی۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی وہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے۔ تو عرض کیا، اے سرکار غوث اعظم، شام کے وقت میرے گھر میں دعوت ہے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ وہ یہ کہہ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں رو پڑا اور زار و قطع رونے لگا اور کہنے لگا، بغداد کے پیر، میری دعوت کو قبول کر لینا، انکار نہ کرنا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تم جاؤ، ضرور بالضرور میں آؤں گا۔ تو آپ کے شاگرد اور مرید کہنے لگے، حضرت آپ تو بہت مصروف ہیں آج، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنا بڑا آدمی جب رو پڑے تو ضرور بالضرور کوئی نہ کوئی مشکل ہے یا بہت ہی زیادہ وہ پریشان ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں، بڑے بڑے لوگ ایسے مل جائیں گے جن کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دولتوں سے ان کو نوازا ہے، پھر بھی وہ کسی نہ کسی دشواری کے عوض، کسی نہ کسی پریشانی کے عوض علماء کرام کے سامنے آتے ہیں اور روتے ہیں، گر گراتے ہیں، اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں۔ تو انسان چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، دشواریاں کچھ نہ کچھ اس کے دل میں ضرور ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ مصیبتیں اس کے گھر میں ضرور ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہر بندوں کے قریب ہے، ہر بندوں کے پاس ہے، ہر ایک بندہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ ہم اور آپ بھی اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں اس کو محسوس کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کی مصیبتوں کو آسان فرمائے۔ جب شام کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعوت کے لیے ان کے گھر پہ گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کھانے کی بڑے بڑے تشت، بڑے بڑے پیالے آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے قریب ایک صندوق بھی آپ کے سامنے رکھا، اور وہ صندوق اوپر سے خالی تھا۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کے اس صندوق کو دیکھا تو اس صندوق کے اندر سوداگر کا بیٹا تھا، بہت بڑے سوداگر کا بیٹا، بغداد کے بہت بڑے دولت مند کا بیٹا اس صندوق میں تھا۔ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، دونوں ہاتھوں سے بھی معذور تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سوداگر کو ایک ہی بیٹا عطا کیا تھا اور وہ بھی بیٹا اپاہج تھا۔ تو سوداگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں رو پڑا اور عرض کیا کہ اے حضور، اے سرکار غوث اعظم، اے عبد القادر جیلانی، تمام شہر بغداد کے لوگ جانتے ہیں کہ میرے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بہت خزانہ موجود ہے، لیکن جب میں تنہائی میں رہتا ہوں تو کھل کے روتا ہوں، بہت زور زور سے روتا ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے تو وہ بھی بیٹا میرا اپاہج ہے۔ ہر انسان کو بڑھاپے کے وقت اپنے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ اولاد اس کو پیشاب پیخانے تک لے کے جائے، اس کی حاجت کو پوری کرے۔ حضور، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں اس وقت میں بھی اس کو اٹھا کے پیشاب کرنے کے لیے لے کے جاتا ہوں، پیخانے کے لیے لے کے جاتا ہوں، اس کی تمام ضروریات کو پورے کرتا ہوں۔ حضور کرم فرما دیں، حضور مجھ پہ رحم فرما دیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں رو بھی رہا تھا، رونے بھی لگا، یعنی ایک طرف کہتا جاتا اور ایک طرف اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے، اور عرض کرنے لگا کہ اے عبد القادر، میں نے سنا ہے کہ جب آپ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے بیٹے کے لیے دعائیں فرما دیں کہ اللہ رب العزت میرے بیٹے کو صحت عطا فرما دے، میرے بیٹے کے پیر اور ہاتھ میں قوت عطا فرما دے۔ اگر آپ مہربانی مجھ پر فرما دیں، مجھ پہ کرم فرما دیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مصلی بچھایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے کہا، اے مالک، اے رب کریم،
تو اپنے بندوں کے دل میرے طرف کیوں موڑتا ہے؟ کیوں اپنے بندوں کو میرے طرف بھیجتا ہے اور مجھ سے اپنے بندوں کے لیے دعائیں کرواتا ہے؟ اے رب کریم، اگر تو بندوں کو میرے طرف بھیجتا ہے، مجھ سے دعائیں کرواتا ہے، تو پھر مجھ پر رحم فرما، بندہ نوازی فرما۔ ایک باپ اتنے رو رو کے آنسو بہا رہا ہے تو کرم نوازی فرما۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے، آپ کی دعائیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بچہ اللہ رب اکبر کہتا ہوا صندوق سے باہر نکل آیا اور چلنے لگا اور دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر بغداد کا سب سے بڑا تاجر آپ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا، اے سرکار غوث اعظم، اے اللہ کے ولیوں کے سردار، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ میں نے زندگی بھر دنیا والوں کو خوش کرتا رہا، دنیا والوں کو راضی کرتا رہا، لیکن مجھے کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، لیکن میں نے آپ کی خدمت کی۔ اے غوث اعظم، میں نے آپ سے محبت کی، میں نے آپ کے ساتھ محبت سے پیش آیا تو دیکھیے اللہ رب العزت کرم ہو گیا میرے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے سے دشواریوں کو اٹھا لیا، میرے بیٹے کے ہاتھوں میں، میرے بیٹے کے پیروں میں اللہ رب العزت نے قوت سے نواز دیا۔ اے سرکار غوث اعظم، آپ ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔